إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فقال جل وعلا ووالد وما ولد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته متفق علیہ. تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم کو اور آپ کو انسان اور مسلمان بنایا، اسلام کی نعمت سے سرفراز کیا. یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے جس کی حفاظت کی ہم سب کو بہت سخت ضرورت ہے. موجودہ سماج میں ارتداد کا فتنہ، بے حیائی کا فتنہ یا معاصی اور جرائم کا فتنہ کس قدر تیزی سے بڑھ رہا ہے، ایسے نازک اور حساس وقت میں ضرورت ہے کہ ہم توحید و سنت کے پاسبان بنیں. ضرورت ہے کہ ہم کتاب و سنت کے پھیلانے والے، عمل کرنے والے بنیں. اللہ رب العالمین نے ہم سب کو یہ جو زندگی عطا کی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اسلام کی نعمت اس پر ہم کو جیسے ایک مسلمان بن کر کے زندگی گزارنا ہے، مرتے دم تک اسلام پر قائم رہنا ہے، وہیں پر یہ ضروری ہمارے لیے ہے کہ ہم گھر کے ایک مثالی شخص بنیں، مثالی والد بنیں، مثالی ذمہ دار بنیں. یہ نہیں ضروری ہے صرف کہ ہم مسجد کے صف اول کے نمازی بنیں. نماز تو پڑھنا ضروری ہے ہی ہے، لیکن نماز کے ساتھ ساتھ توحید و سنت کی پابندی کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارا اخلاق اور کریکٹر بھی مثالی ہو. ہم گھر کے اندر رہیں ایک مثالی والد بن کر کے رہیں، گھر کے اندر رہیں ایک مثالی سرپرست بن کر کے رہیں. گھر کے باہر ہو یا گھر کے اندر ہو، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہمارا کریکٹر ایک نمونہ بننا چاہیے کہ دیکھ کر کے پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے. یہ صف اول کا نمازی بننا کوئی بڑی بات نہیں ہے، تہجد گزار بن جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات یہ ہے کہ آدمی توحید و سنت کی پابندی کے ساتھ، نماز روزے کی پابندی کے ساتھ اخلاق والا ہو، کردار والا ہو، کریکٹر والا ہو، ایک مثالی سرپرست اور ایک مثالی والد بنے. اللہ رب العالمین نے والد کا کیا مقام بیان فرمایا قرآن کریم کے اندر، باپ کا کیا درجہ بتایا قرآن کریم کے اندر. اللہ رب العالمین نے والد کی قسم کھائی ہے، ووالد وما ولد، قسم ہے والد کی اور پھر اس کی اولاد کی. اللہ رب العالمین نے یہاں پر بحیثیت اللہ رب العالمین نے انسان کی کئی کیٹیگری ہے، کئی درجات ہے. کوئی دادا ہے، کوئی بابا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے. اللہ رب العالمین نے والد کی قسم کھائی ہے کیونکہ والد کا کردار گھر کی تربیت کے لیے، اولاد کی تربیت کے لیے، گھر کو مثالی بنانے کے لیے، اولاد کو دیندار بنانے کے لیے، اولاد کے تحفظ کے لیے، اور مالی اور مادی اور مانوی ہر ناحیے سے اس کو مضبوط اور استحکام بخشنے کے لیے سب سے بڑا کردار والد کا ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے والد کی قسم کھائی ہے، اور پھر یہ بھی کہا اللہ رب العالمین نے وما ولد، اور جو اولاد ہو، جو بچے ہو، اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے
کہ الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر شخص ذمہ دار ہے. کوئی بڑا ذمہ دار ہے، کوئی چھوٹا ذمہ دار ہے. اور کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں جن کے لیے آدمی بڑی محنت کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے کہ مجھے ذمہ داری مل جائے. کوئی چاہتا ہے کہ مجھ کو صدر اور سیکریٹری کا عہدہ مل جائے، کوئی سوچتا ہے، کوئی خواب دیکھتا ہے کہ مجھے قیادت اور حکومت مل جائے. ہر ایک کی اپنی خواہش اور ہر ایک کی اپنی امنگ ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے. کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں کہ بنا مانگے بنا چاہے حاصل ہوتی ہیں. آدمی لاکھ دامن چھوڑانا چاہے اس ذمہ داری سے بچ نہیں سکتا ہے. وہ ذمہ داری گھر کی ذمہ داری ہے، بیٹوں کی ذمہ داری ہے، بیوی کی ذمہ داری ہے. بحیثیت والد جو ذمہ دار بنتا ہے گھر کا، یہ ذمہ داری ایسی ہے کہ آدمی چاہے مانگے یا نہ مانگے، چاہے یا نہ چاہے، یہ سر پر لاد دی جاتی ہے. اس سے کبھی آدمی آزاد نہیں ہو سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے جو رونگٹے کھڑے کرنے والی ہے. ایک ذمہ دار کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، اس کے حقوق کیا ہوتے ہیں. ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ، جس شخص کو بھی اللہ رب العالمین نے کسی بھی سماج کا، کسی بھی فرد کا اسے ذمہ دار بنایا، راعی بنایا، ذمہ دار بنایا. یموت یوم یموت وغاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ. جس بھی بندے کو اللہ رب العالمین ذمہ داری دی ہے، کوئی ضروری نہیں کہ وہ ملک کا ذمہ دار ہو، کوئی ضروری نہیں کہ وہ مسجد کا ذمہ دار ہو، جمعیت کا ذمہ دار ہو، شہر کا ذمہ دار ہو. ذمہ دار ہر قسم کے اس میں شامل ہیں. چاہے والد کی شکل میں ایک ذمہ دار ہو، گھر کے سرپرست ہونے کے لائے سے وہ ذمہ دار ہو، مسجد کا ٹرسٹی ہونے کے اعتبار سے ذمہ دار ہو، جمعیت اور جماعت کا ذمہ دار ہو، شہر اور ملک کا ذمہ دار ہو، چاہے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا ذمہ دار ہو. اللہ رب العالمین اگر اس کے سر پر ذمہ داری لاد دی ہے، ذمہ داری کی نعمت عطا کر دی ہے، اگر وہ اپنی ذمہ داری میں مخلص نہیں ہے، امانت دار نہیں ہے، وہ اپنی ذمہ داری کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے اور اپنی ذمہ داری کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے اور لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، بیوقوف بناتا ہے، الو بناتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یموت یوم یموت وغاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ. جس دن وہ مرتا ہے وہ اپنی ذمہ داری میں خیانت کر رہا تھا، اپنی قوم اور اپنے سماج کے لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا، اپنی ذمہ داری کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اس پر حرام کر دی ہے. ہم اور آپ کس ماحول میں سانس لے رہے ہیں؟ چاہے ایک والد کی ذمہ داری کیوں نہ ہو، گھر کی ذمہ داری کیوں نہ ہو، اگر گھر کا ذمہ دار مخلص نہیں ہے، امانت دار نہیں ہے، اپنی ذمہ داری کو صحیح طور پہ ادا کرنے والا نہیں ہے، تو کل قیامت دن اس حدیث کا مصداق بن سکتا ہے اور جنت جیسی عظیم نعمت سے محروم ہو سکتا ہے. اسلام میں ماں باپ کا بڑا مقام ہے. اسلام میں ماں باپ کا بڑا مقام ہے. ہمارے خطبہ، اہل علم، علماء، مقررین برسوں تک تقریریں کرتے ہیں کہ ماں باپ کا اسلام میں کیا مقام ہے اور ہونا بھی چاہیے. اسلام نے بہت بڑا درجہ دیا ہے، بہت بڑا مقام دیا ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے بعد، شرک سے بیدار ہونے کے بعد، توحید پر قائم رہنے اور اللہ کی بندگی کے بعد، شرک سے بچنے کے بعد جس بڑی ذمہ داری اور جس بڑے فریضے کو ادا کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مکلف بنایا ہے، وہ ماں باپ کی اتباع پیروی ہے، ماں باپ کی خدمت ہے. اسلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رضا الرب فی رضا الوالد. اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو، اللہ کی خوشنودی والد کی خوشنودی میں ہے. اگر والد راضی ہے تو اللہ راضی ہے، والد ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الوالد اوسط ابواب الجنہ. یہ والد یہ جنت کا بیچ والا دروازہ ہے، اگر چاہو تو اس کی تم حفاظت کرو، چاہے تو ضائع کر دو. اسلام میں ماں باپ کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن یاد رہے ماں باپ کا اسلام میں بہت بڑا درجہ ہے، لیکن یاد رہے کہ ماں باپ بھی انسان ہیں، ماں باپ معصوم نہیں ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ان سے بھی خطائیں ہوتی ہیں اور بڑی بھیانک غلطیاں ہوتی ہیں، بڑی غلطیاں ہوتی ہیں جس سے اولاد بدزن ہو جاتی ہے، والد کے حقوق اور اس کے فرائض کو، اس کی ذمہ داری کو ادا کرنے میں کوتاہی برتتی ہے. تو سبب کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ والد کی غلطی کی وجہ سے، ماں باپ کی غلطی کی وجہ سے، والدین کی غلطی کی وجہ سے کبھی حقوق ضائع ہوتے ہیں،
کئی بیٹا اپنے حق سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، وراثت کا مسئلہ ہو، تعلیم و تربیت کا مسئلہ ہو، یا اور لین دین اور حقوق و معاملات کے جو مسائل ہیں، اور یہ ہر گھر کی کہانی ہے، یہ ہمارے ہر شہر، ہر گاؤں، ہر گھر گھر کی یہ کہانی ہے۔ باپ کی پراپرٹی میں، باپ کے مال میں جو وراثت کی تقسیم ہوتی ہے، یہ ہمارے سماج کا سلگتا ہوا موضوع ہے، ہمارے سماج کا ایک سنگین موضوع ہے۔ اس میں ہماری بڑی کوتاہیاں ہیں، ہمارے ماں باپ کی بہت بڑی غلطیاں ہیں اس میں۔ آئیے آج کے اس جمعے کے خطبے میں اس موضوع کو ہائی لائٹ کیا جائے گا کہ وہ کون سی غلطیاں ہیں جو ہمارے والدین یا ہمارے والد غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ نمبر 1، پہلی غلطی یہ ہے کہ بچے کا صحیح نام نہیں رکھتے، اور آج ہمارا سماج ایسا ہے، ایسے ایسے نام سننے کو ملتے ہیں کہ ہمارے اسلاف میں تو چھوڑیے، دنیا جب سے قائم ہے اس نام کا کوئی آدمی آپ نہیں پائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا سادہ نام، اسلامی نام، اور جو معنی خیز ہو، جس کا جو بچے پر اس کے نام کا اثر پڑنے والا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھنے کو دیا۔ عبداللہ نام ہے، عبد الرحمن ہے، انبیاء کے نام پر رکھو، صحابہ کے نام پہ اپنی اولاد کا نام رکھو، یہ بہترین نام ہے۔ ایسے ایسے الٹے سیدھے نام، کوئی شرکیہ نام رکھتا ہے، کوئی ماڈرن نام رکھتا ہے، کوئی غلط نام رکھتا ہے۔ ضروری ہے ایک والد کی، فرض ہے ایک والد کی کہ وہ جب نام رکھنے کے لیے، جب بچے کا 7واں دن ہو تو 7ویں دن تو نام تو رکھنا ہی ہے، اس سے پہلے بھی نام رکھ سکتا ہے۔ ضروری ہے کہ وہ جو نام رکھنے کے جانکار ہیں، جن کو تجربہ ہے، ایکسپیرینس ہے، علم ہے، ان سے پوچھ لے کہ مجھ کو اولاد کی نعمت حاصل ہوئی ہے، میں نام کیا رکھوں۔ اور یہی پر ماں باپ کی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ وہ نام بگاڑنے کا بھی کام کرتے ہیں۔ نام عبداللہ ہے، نام عبید اللہ ہے، نام عبد الرحمن ہے، نام پیارا ہے، لیکن بلانے میں نام کو بدل دیا جاتا ہے۔ جیسے عبد الرحمن نام ہے، اس کو رحمان پکاریں گے، رحمنوا پکاریں گے، یا اور الگ الگ علاقے کے اعتبار سے جو زبان بنتی ہے نام کو بگاڑ دیتے ہیں۔ یہ شروعات، یہ غلطی پہلے گھر والوں کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ سن کر کے، دیکھ کر کے پاس پڑوس اور گاؤں اور شہر کے لوگ بھی نام بگاڑنے کا کام کرتے ہیں۔ اور قرآن یہ کہتا ہے وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ، برے لقب سے کسی کو نہ پکارو، برا نام نہ پکارو۔ نام جو ماں باپ نے رکھا ہے، جو ریئل نام ہے، جو صحیح نام ہے، جو اس کا اصل نام ہے، اسی نام سے اس کو پکارو، اسی نام سے اس کو پکارو۔ نام رکھا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ اس نام سے اس کو بلایا جائے۔ نام اس لیے نہیں رکھا جاتا نام بگاڑ کر کے غلط معنی میں اس کو پھیر دیا جائے، یا اس کا نام بگاڑ کر کے اس کی توہین کی جائے۔ یہ غیبت ہے، یہ گناہ ہے، یہ غلطی ہے کہ اگر کسی کا نام جو رکھا گیا ہے اس اصل نام سے پھیر کر کے اس کو ایسے نام کی طرف پھیر دیا جائے جس سے معنی بدل جائے، ایسے نام سے پکارنا یہ گناہ اور غلطی ہے۔ اسی طریقے سے ماں باپ سے جو غلطی سرزد ہوتی ہے وہ یہ کہ اولاد کی شادی میں بڑی تاخیر کرتے ہیں۔ یہ والد کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کی شادی کرے، یہ والد کی ذمہ داری ہے، چاہے اولاد بیٹی کی شکل میں ہو یا بیٹے کی شکل میں ہو۔ فائنینس پرابلم کو حل کرنا، مالی استحکام اور مضبوطی پیدا کرنا، یہ والد اور سرپرست کی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں کہ والد چادر تان کے سوتے رہے، آرام کرتے رہے، نہیں، والد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی شادی کے لیے فکر مند ہو۔ لڑکا بالغ ہو گیا ہے، شادی کی عمر تک پہنچ چکا ہے، اس میں تاخیر کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور حالات آپ دیکھ رہے ہیں کس نازک دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ ہماری مسلم بیٹیاں، ہماری مسلم بہنیں غیروں کے ساتھ بھاگ کر کے شادی رچا رہی ہے۔ ایسے سنگین وقت میں ایک بہت بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اسلام پر ثابت قدم رہنے کے لیے ہم ان کی شادی میں جلدی کریں، ان کی عمر پہنچ جائے، ان کا وقت آ جائے تو شادی کے لیے رشتہ ڈھونڈنے میں کوتاہی نہ کریں، سستی نہ کریں، جلدی سے ان کی شادی کا رشتہ جوڑیں۔ یہ بہت ہی اہم چیز ہے، ورنہ اگر شادی تاخیر سے ہوگی تو برائیاں پھیلیں گی، بے حیائی عام ہوگی۔ اور اسی طریقے سے اور سماج اور معاشرے میں شادی تاخیر جو ہوتی ہے اس میں یہ بھی ایک بہت بڑا دخل ہے رسم و رواج کا ہے۔ ماں باپ سے جو غلطی ہوتی ہے کہ ولایت میں ظلم کرتے ہیں، ولایت میں ظلم کرتے ہیں۔ جیسے ایک باپ ہے، بیٹی کی شادی ہے تو بیٹی کی شادی بغیر باپ کی اجازت سے نہیں ہو سکتی ہے۔ ولایت بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہر وہ نکاح جو بغیر ولی کے ہو، ولی کی اجازت کے بغیر ہو، ابو کی اجازت کے، جب تک ابو زندہ ہو اس کی اجازت کے بغیر شادی ہو جائے وہ شادی نہیں ہے، وہ شادی نہیں ہے، وہ شادی نہیں ہے۔ اس کو کان کھول کر سننے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں فرمایا ہے کہ بغیر ولی کی اجازت کے جب تک اس کا والد زندہ ہو یا جو اس کا ولی بنتا ہے، ولی کے بغیر شادی ہو گئی وہ شادی نہیں کہلائے گی، وہ گناہ والی شادی ہے، وہ زناکاری والی ہے۔ صحیح اسلامی شادی یہ ہے کہ
गवाह और वली की मौजूदगी में उसकी इजाजत से शादी रचाई जाए। और माँ बाप इसमें गलती क्या कर बैठते हैं, जबर करते हैं। जबर क्या है, लड़की ये कहती है कि ये रिश्ता मुझे पसंद नहीं है, लेकिन लड़की का बाप जुल्म करते हुए उसके इरादे और उसकी ख्वाहिश को कुचल करके जबरदस्ती शादी कर देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने ऐसा वाक़या पेश आया, एक सहाबी आकर कहती हैं कि मेरे वालिद ने मेरी शादी फलां से कर दी है और इस रिश्ते को मैं नापसंद करती हूँ। मेरे वालिद ने जबरदस्ती शादी की है, कराई है, मैं इस रिश्ते को पसंद नहीं करती हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन उस निकाह को मनसूख कर दिया, बाइकाट कर दिया, खत्म कर दिया, रिश्ता टूट गया। मालूम क्या होता है, अगर कादी ये देखे कि शादी वली ने जो शादी रचाई है विलायत में जबरदस्ती उसने की है, अपनी विलायत का नाजायज फायदा उठाया है, जुल्म किया है अपनी बेटी पर, तो फिर ये शादी कादी जो कादी होगा वो उस रिश्ते को खत्म कर सकता है, उसे इख्तियार है। इसी तरीके से माँ बाप से जो गलती होती है ये कि शादी हो गई, बहू आ गई, माँ बाप बहू पर जुल्म ढाते और बेटे को टार्चर करते हैं कि तुम बीवी को छोड़ दो, तलाक दिलवा दो। और दलील क्या, रेफरेंस क्या देते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था इस्माइल से कि अपनी बीवी को छोड़ दो, और उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कहने पर इस्माइल ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा अपने बेटे अब्दुल्ला से कि अपनी बीवी को छोड़ दो, अब्दुल्ला बिन उमर ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया। माँ बाप कहे तो तलाक दे दिया जाए, गलत है ये। क्या हमारे वालिद, क्या हमारे घर के जिम्मेदार, क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मकाम को पहुंच सकते हैं? क्या हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की शख्सियत और उनके मकाम और जलालत को पहुंच सकते हैं? कतान नहीं। यह मसला पेश किया गया इमाम अहमद बिन हंबल के पास। इमाम अहमद बिन हंबल के पास एक आदमी कहा कि मेरे वालिद ये कहते हैं कि मैं अपनी बीवी को छोड़ दूं, जबकि मेरी बीवी अच्छी है, रोजे नमाज की पाबंदी करती है, उसके अंदर कोई बुराई नजर नहीं आती, लेकिन मेरे माँ बाप ये कहते हैं कि अपनी बीवी को छोड़ दो। बहू के दुश्मन हो गए, नाराज हो गए और ये जबर कर रहे हैं अपने बेटे से कि तलाक दिलवा दो, छोड़ दो, हम माँ बाप हैं, इस्लाम ये कहता माँ बाप की बात मानो। इमाम अहमद बिन हंबल रहमुल्लाह जो कहते हैं हल अबू का मिस्ल उमर, क्या तुम्हारे वालिद उमर जैसे हैं? उमर ने कहा था कि तलाक दे दो तो अब्दुल्ला बिन उमर ने तलाक दे दी, तो क्या तुम्हारे वालिद भी उमर जैसे हैं? है तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा होगा कि है तो उमर मेरे वालिद क्यों कह रहे हैं, कोई गड़बड़ी नहीं होगी, कोई खराबी नहीं होगी, कोई बदअखलाकी नहीं होगी। इसी बुनियाद पर है उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तलाक देने का मशवरा दिया था। तो ये माँ बाप अगर ये कहे कि अपनी बीवी को छोड़ दो, छोड़ना नहीं, हाँ अगर बीवी के अंदर कोई कमी कोताही और अखलाक की कमी पाई जा रही है, बदअखलाक है, बदमिजाज है, बदकिरदार है, तो जाहिर सी बात है उसका भी इलाज है तलाक की शक्ल में। इस्लाह नहीं हो रही है, समझाया जा रहा है, नसीहत की जा रही है, लेकिन बीवी हरदर्म है, जालिम है, नाफरमान है, बद अखलाक है, बदमिजाज है, तो जाहिर सी बात उसका इलाज तलाक की शक्ल मौजूद है इस्लाम में। तो माँ बाप अगर ये कहें कि तलाक दे दो, तो तलाक देना नहीं है, जायजा लेना है कि बीवी के अंदर क्या पोजीशन है, क्या कमी है, क्या कोताही। अगर वाकईतन कमी है तो तलाक देने में कोई हरज नहीं है। इसी तरीके से माँ बाप से जो गलती होती है, गलती ये कि औलाद के दरमियान इंसाफ ना करना, औलाद के दरमियान इंसाफ ना करना। अब्बू के 4 बेटे हैं मिसाल के तौर पर, और 4 बेटे में से 2 बच्चे बहुत फर्माबरदार हैं और 2 बेटे कम मानते हैं, कम खिदमत कर पाते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि खर्चा दे पाए उतना जितना 2 बेटे देते हैं। तो माँ बाप अपने बेटों के दरमियान इंसाफ नहीं करते, जो ज्यादा देता है उसको ज्यादा मानते हैं और जो कम कमाता है उसको नजरों से, उसको तिरछी निगाह से देखते हैं, इंसाफ नहीं करते हैं। और फिर विरासत और प्रॉपर्टी के मामले में ऐसी ऐसी गलतियां कर बैठते हैं कि बरसों उसको भुलाया नहीं जा सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वत्तकुल्लाह वअदिलू बैना औलादिकुम, अल्लाह के बंदो अल्लाह से डरो और अपनी औलाद के दरमियान इंसाफ करो। आपके 4 बेटे हैं, चारों एक जैसे हैं, अगर आपने उनको एक गिफ्ट दिया है तो चारों को बराबर बराबर एक जैसा गिफ्ट देना है। किसी को महंगा दे दिया, किसी को सस्ता दे दिया, किसी को भारी जोड़ा दे दिया, भारी भरकम गाड़ी दे दी, बंगला दे दिया, मकान दे दिया, दुकान दे दिया, सामान दे दिया, और फिर बेटों के दरमियान इंसाफ नहीं किया, ये जुल्म है। क्या नबी अलैहिस्सलाम के सामने ऐसा केस आया, एक सहाबी नौमान बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बेटे को एक हदिया दिया, गिफ्ट दिया,
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، کہا گواہ رہیے کہ میں نے اپنے بیٹے کو یہ سامان دیا ہے۔ اب راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے یہ ہدیہ اپنے سارے بیٹوں کو دیا ہے، اپنی ساری اولاد کو دیا؟ کہا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رہے لا تشہدنی علی جور، گناہ پر مجھ سے تم شہادت اور گواہی طلب مت کرو۔ اعدلوا بین اولادکم، دوسری بات میں فرمایا ارے اللہ کے بندے ڈرو اللہ سے، اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ اذن فإنی لا اشہد علی جور، یاد رہے کہ میں گناہ پر ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا۔ آپ نے بائیکاٹ کر دیا، کہا کہ میں گواہ بن ہی نہیں سکتا، گواہی نہیں دی، واپس چلے آئے اور کہا کہ جو سامان تم دینے کے لیے تیار ہو واپس لے لو، دینا ہے تو سب کو دو، نہیں دینا ہے تو کسی کو مت دو۔ سوچیے آج کے سماج اور ماحول میں کتنی بھیانک غلطیاں ہوتی ہیں۔ ہمارے ماں باپ ہیں، بڑے عزیز ہیں، ان کا بڑا مقام ہے، ان کی بڑی عزت ہے، ان کا بڑا مقام ہے، لیکن کیا ایسا ہمارے سماج اور معاشرے میں نہیں پایا جاتا کہ ماں باپ ہدیہ دینے میں، گفٹ دینے میں بڑی بڑی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں؟ بڑے بیٹے کو بڑا سامان دے دیا، چھوٹے بچے کو دیا ہی نہیں، کسی کو آدھا دیا تو کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کچھ نہیں دیا، کسی سے ناراض ہیں تو برسوں سے بات نہیں کرتے ہیں اور کچھ نہیں دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ انصاف بہت ضروری ہے، انصاف سے محبت پیدا ہوتی ہے اور انصاف سے امن ملتا ہے، گھر میں سکون ملتا ہے۔ اور اگر انصاف نہیں ہوگا اولاد کے درمیان، اگر ماں باپ انصاف نہیں کریں گے تو پھر یہ اولاد بھی اپنے ماں باپ کے حقوق کو پہچاننے میں اور اس کا حق ادا کرنے میں ضرور کہیں نہ کہیں کوتاہی کریں گے، جس گناہ کا سبب ہم خود ہوں گے۔ اسی طریقے سے ایک غلطی اور ایک گناہ یہ بھی ہے کہ بیٹی کو وراثت سے محروم کرنا ہے۔ آج کے سماج کا ایک بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے۔ اس پر ہم عمل کرنے والے، ہم تو اپنے آپ کو سلفی کہیں گے، اہل حدیث کہیں گے، کتاب و سنت کے ماننے والے کہیں گے، سنت کے شائدائی اور پاسبان بنیں گے، لیکن کیا حقیقت میں کیا ہم سنت کو پر عمل کرنے والے ہیں؟ پورے طور پر بہت کمی ہماری جماعت کے اندر ہے، ہمارے یہاں بہت کمی ہے۔ 99% ہمارے یہاں کا، اتر پردیش کا یہی مزاج ہے، الا من رحم ربی۔ بیٹوں کو تو وراثت مل جاتی ہے لیکن بیٹیوں کو نہیں ملتی ہے۔ یاد رہے کہ اگر والد نے کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے، صرف ایک مکان کے، پھر بھی یہ بیٹوں کو جائز نہیں کہ اپنے ابو کے مکان میں قبضہ جما کر کے بہنوں کو محروم کر دیں۔ اور جس سماج میں ہم رہتے ہیں کہ جہاں پہ دیکھا جا رہا ہے، ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اولاد وراثت نہیں دے گی، ہمیں معلوم ہے، ہم مر گئے نہیں دے گی معلوم ہے، اور اگر ہم اسی پہ مر گئے اور اولاد نے بہنوں کو یعنی ہماری بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا تو والد بھی گناہگار ہوگا۔ اور معلوم ہے زمین کا یہ جو فتنہ ہے، زمین کو جو ہتھیا لیتے ہیں، ظلمن جو ناجائز قبضہ جماتے ہیں، کتنا خطرناک گناہ ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے من اخذ شبرا من الارض ظلما فانه يطوقه يوم القيامه من 7 ارضين۔ بارہا یہ حدیث پڑھ کر کے نصیحت کی جاتی ہے، جس بھی انسان نے ناحق ایک بالشت، ایک بتا بھی اگر ظلمن زمین ہڑپ لیا ہے، اس زمین، اتنی بڑی زمین کی کوئی قیمت نہیں ہے، اتنی زمین کی کوئی بہت بڑی قیمت نہیں ہے، اگر اتنی ہی زمین لے لیا ہے، کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جب حاضر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ 7 زمین کا طوق بنا دے گا۔ کسی دوسرے کی زمین لے لیا، یہاں تو اپنی بہن کی زمین ہے، ہمارے بھائی کی زمین ہے۔ اگر ہم جس سماج میں رہتے ہیں، دیکھ رہے ہیں اپنی نگاہ سے، ہم والد ہیں، جان رہے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد ناانصافی کرے گی، بہنوں کو بیٹیوں کو حصہ نہیں دے گی، ہم پر فرض ہے کہ ہم وصیت کر کے جائیں کہ اپنے بیٹوں کو، بہنوں کو، میری بیٹیوں کو ضرور حصہ دینا۔ اور اگر یہ خطرہ ہے، اللہ کے بندوں کان کھول کر کے سن لو، اگر یہ ہمیں خطرہ لگ رہا ہو کہ ہماری اولاد نہیں دے گی ہماری بیٹی کو، اپنی زندگی میں فیصلہ کر کے جاؤ یہ میری بیٹی کا اتنا حصہ ہے، یہ میرے بیٹے کا اتنا حصہ ہے، اپنی زندگی ہی میں اپنی پراپرٹی تقسیم کر دو۔ اس کو وراثت نہیں کہیں گے، اس کو ہدیہ اور گفٹ کہیں گے۔ اپنے بیٹے اور اپنی بیٹیوں میں انصاف کے ساتھ اپنی زندگی میں ہی طے کر دو، انصاف دے دو، تاکہ مرنے کے بعد کوئی جھگڑا ہی نہ رہے۔ جی یہ بھی جائز ہے۔ یہ اگر وصیت نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے پاس پاور ہے، قوت ہے، تو ہم فیصلہ کر دیں اگر تم نہیں دو گے، ہمیں طاقت ہے اپنی پوری زمین پر، ہم اپنی زمین کو تقسیم کرتے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے درمیان انصاف کے ساتھ، یعنی جب اپنی زندگی میں پراپرٹی تقسیم کریں گے تو وہاں پر
انصاف کے ساتھ، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، مرنے کے بعد اگر تقسیم ہوتی ہے تو لڑکی کو آدھا ہے اور لڑکے کو ڈبل ہے، جیسا کہ سب کو معلوم ہے۔ اسی طریقے سے ایک غلطی جو ماں باپ سے ہوتی ہے، والد سے ہوتی ہے، کہ بہت سارے لوگ جو دیندار ہوتے ہیں ان کو زمین اور جائیداد ہوتی ہے تو وہ اپنے مال سے وقف کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، ڈونیشن کرتے ہیں۔ مرنے کا وقت قریب آیا، مرض الموت مبتلا ہو گئے تو کہنے لگے میرے پاس اتنی بلڈنگ ہے، اتنی زمین ہے، چلو یہ زمین اس کو دے دو، یہ زمین اس کو دے دو، یہ دکان اس کو دے دو، میں وصیت کر رہا ہوں کہ یہ اس مدرسے کو، یہ اس مسجد کو، یہ اس مکتب کو۔ جائز نہیں ہے۔ کتنی وصیت کر سکتے ہیں؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ مکہ میں بیمار پڑ گئے اور ان کے پاس صرف ایک بیٹی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس بہت مال ہے، اللہ نے مال سے نوازا ہے، تو کیا کروں میں؟ مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے، اپنے سارے مال کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں، وصیت کر دوں کہ یہ فلاں کو مال ملے گا، فلاں کو مال۔ میری ایک بیٹی ہے، کیا اس کو کیا چاہیے؟ ایک بیٹی کو شادی ہو جائے گی، چلی جائے گی، کیا چاہیے اس کو؟ پورا مال، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت مال ہے، پورا مال وقف کرتا ہوں۔ بخاری کے الفاظ ہیں، کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت مال ہے، پورا مال میں وقف کر رہا ہوں، وصیت کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں پورا مال نہیں، کہا میں آدھا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، آدھا بھی نہیں دے سکتے، جائز نہیں ہے، پورا مال بھی نہیں دے سکتے ہو، آدھا مال بھی نہیں دے سکتے، حرام ہے وصیت، ناجائز ہے وصیت۔ اگر ماں باپ وصیت کر کے چلے جاتے ہیں اس وصیت پر عمل نہیں ہوگا، جائز نہیں ہے کسی والد کے لیے، مرنے والے کے لیے، کہ اپنے مال کا پورا حصہ یا آدھا حصہ وصیت کر کے چلا جائے۔ اگر وصیت کر کے چلا گیا تو گنہگار ہوگا، اولاد اس کو نافذ نہیں کر سکتی ہے، جائز نہیں ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے کہا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک آدھا نہیں، تو میں کہا کہ 1/3 حصہ، سلوس، کہا وہ سلوس و کثیر، ارے سعد بن ابی وقاص سلوس کی بات کرتے ہو، یہ بھی زیادہ ہے، چلو ٹھیک ہے سلوس کی وصیت کر سکتے ہو، سلوس بھی بہت زیادہ، 1/3 بہت زیادہ، یعنی اگر کسی آدمی کو 1 لاکھ ہے تو 33,000 کی وصیت کر سکتا، اس کے لیے جائز ہے۔ وہ کہہ سکتا ہے کہ میرا 33,000 جو بن رہا ہے یہ مدرسے کو دے دو، مسجد کو دے دو، فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو، یہ وصیت وہ کر سکتا ہے، لیکن یہ وصیت کس کے لیے ہوگی؟ وارث کے علاوہ ہوگی، بیٹی اور بیٹے کے جو علاوہ ہوں گے، جو قریبی رشتہ دار ہیں، جو ہمارے وارث بننے والے ہیں، وارث کے لیے وصیت نہیں ہے۔ پراپرٹی میں سے ان کو ایک تن کا بھی اس سے ظاہر نہیں ملے گا جتنا اس کا حق ہے۔ ہمارے ماں باپ سے بھی غلطی ہوتی ہے، والد سے بھی غلطی ہوتی ہے، وہ وقت آ گیا دنیا سے رخصت ہونے کا، اور رخصت ہونے کے وقت عین موقع پر، جبکہ یہ توبہ کی گھڑی ہے، اللہ سے معافی مانگنے کی گھڑی ہے، کلمہ توحید کے تلقین کی گھڑی ہے، ایسی مرض الموت کی گھڑی میں حاضری دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، گناہ پر مر رہا ہے۔ وصیت کیا کرتا ہے؟ کہا کہ میرا فلاں بیٹا 30 سال سے کما رہا ہے، فلاں بڑا بیٹا مجھ کا بڑا خیال، میرا بڑا خیال رکھتا ہے، اس کو اتنا دے دو، چھوٹے والوں کو اتنا دے دو، اور جو چھوٹا اس کو جانے دو، اس کو میرا گھر مل جائے گا، بہت زیادہ اس کے لیے چھوٹا ہے، جائز نہیں ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے ان اللہ اعطى كل ذي حق حقا، اللہ رب العالمین نے ہر حقدار کو اس کا حق دلا دیا ہے، اب کوئی حق باقی نہیں بچا ہے، سارے لوگ اس کا حق اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا کہ بیٹے کو کتنا ملے گا، بہن کو کتنا ملے گا، اور کس کو کتنا ملے گا، اللہ نے طے کر دیا ہے۔ الا لا وصیت لوارث، سن لو کان کھول کر کے، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے، یعنی جو ہمارے والد کا انتقال ہو گیا، پراپرٹی انہوں نے چھوڑی، اس کو میراث کہیں گے، فرائض کہیں گے، اس وراثت، اس ترکے کے مال میں جو اس کے وارث بننے والے ہیں، چاہے بیٹا یا بیٹی ہے، والد ان کو وصیت نہیں کر سکتا ہے کہ میرے بیٹے کو اتنا دے دو، میرے بیٹے کو اتنا دے دو، بیٹی کو اتنا دے دو، جی جائز نہیں ہے۔ جو وارث بننے والے ہیں ان کو تو مل رہا ہے، وصیت ان لوگوں کے حق میں ہوتی ہے جو ان کو پراپرٹی حصہ نہیں ملتا، جیسے پوتا ہے، ابو کا انتقال، اس کے بیٹے میری ابو ہیں، اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہماری زندگی میں، اس کی زندگی میں، اب پوتا ہے، اب ظاہر سی بات ہے پوتے کا کتنا بڑا مقام ہے، اس کی خدمت کی جائے، کفالت کی جائے، یتیم ہے، کیونکہ بیٹے کا باپ کا انتقال ہو گیا، پوتا یتیم ہو گیا، تو دادا کے لیے ضروری ہے کہ وہ وصیت کر دے کہ چلو اس کو کوئی انتظام نہیں ہے، اس کا گھر مکان نہیں ہے، اس کا انکم کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، چلو اس کے لیے اتنا 1/3 حصہ طے کر دیا جائے، یہ جائز اس کے لیے وصیت کر سکتا ہے۔ لیکن جب بیٹا موجود ہو تب نہیں، جب بیٹے کا انتقال ہو جائے اور پوتا زندہ ہو تو وصیت کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ماں باپ سے جو غلطی سرزد ہوتی ہے، والد سے جو گناہ سرزد ہوتا ہے، اس میں یہ کہ بہو کے ساتھ بدسلوکی کرنا، بہو کے ساتھ بدسلوکی، شادی ہو گئی بڑی دھوم دھام سے، بڑی محبت سے شادی ہو گئی، گھر لا کر آئے، ماں باپ ہماری بیوی کے دشمن بن جاتے ہیں، تھوڑی سی بات ہوئی، معمولی سی بات ہوئی، ایک چھوٹی سی بات ہوئی، معمولی سی بات ہوئی، ماں باپ ایسے ناراض ہوتے ہیں کہ بیوی کے
کے ساتھ سوتیلا سلوک کرتے ہیں. یاد رہے, ماں باپ کان کھول کر کے سن لیں اس بات کو, یا آپ بڑے ہیں, آپ کا بڑا مقام ہے, لیکن آپ کی چھوٹی غلطی بھی بڑی بن جاتی ہے. آپ گھر کے روح, آپ گھر کے معمار ہیں, گھر کے ستور ہیں, آپ کی وجہ سے گھر کی زینت ہے, لیکن اگر آپ نے کہیں کوتاہی اور کمی کی, بد اخلاقی کی, تو یہ چھوٹی غلطی بڑی بن جاتی ہے. یہ جو دور سے آئی ہے, مہمان بن کر کے آئی ہے, اپنی بہو کے ساتھ اچھا سلوک کرو. چاہے ہماری مائیں ہو, اپنی جو ساس کی شکل میں ہے, وہ بھی اپنی بہو کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے, ان کی تکریم کرو, ان کی عزت کریں, یہ فرض ہے ان کے اوپر. اگر غلطی ہو جائے, کمی ہو جائے, وہ چھوٹی ہے, وہ تو ہم والدین بڑے ہیں, تو معاف کر دیں, درگزر کر دیں. اسلام میں معاف کرنے کی بڑی اہمیت ہے, لیکن چھوٹی سی غلطی ہو گئی, معمولی سی بات ہو گئی, ایک بات کو لے کر کے بڑی بڑی بات بنائی جاتی ہے, اور بہو کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے, اور بہو کو چھوڑ دیا جاتا ہے. برسوں سے بات نہیں ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ماں باپ کا اخلاق ہے. یہ تو اس سے اچھے تو وہ لوگ ہیں جو بہت دور کے پڑھتے ہیں, بہت دور کے رہتے ہیں. اور اگر شادی کے بعد اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو بہت مانتا ہے, پیار کرتا ہے, محبت کرتا ہے, بیوی کو حقوق ادا کرتا ہے, تو ماں باپ سمجھتے دیکھو یہ بیوی کا غلام بن گیا, جورو کا غلام بن گیا. وہی شادی کے بعد داماد جب اپنے سسرال جاتا ہے, داماد بنتا ہے, تو داماد کو جو دیکھ کر کے ساس سسر خوش ہوتے ہیں کہ چلو ہمارا داماد ہماری بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. والدین جو ان کے حقیقی بیٹے ہیں, اپنی بیٹی سے اپنے بیٹے سے ناراض ہو جاتے ہیں, اور داماد جب اپنے سسرال جاتا ہے تو وہ سسرال والے کہتے ہیں کہ ہمارا داماد بہت اچھا ہے, ایک طرف سے بہت اچھا ہے, اور ماں باپ کہتے ہمارا بیٹا بگڑ گیا ہے. کیوں بگڑ گیا ہے؟ بیوی کا غلام بن گیا, جورو کا غلام بن گیا ہے. یہ بہت بری چیز ہے. ایک ساس کی یا ایک سسر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بہو کے ساتھ اچھا سلوک کرے. یہ سماج کا بہت ہی اہم موضوع ہے, اس کی بہت سخت ضرورت ہے کہ ممبر و محراب سے بارہا اس موضوع پر لب کشائی کی جائے. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو اور سارے مسلمانوں کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے حالات کو اور ہماری صورتحال کو اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کی طرف تبدیل کر دے. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں جب تک زندہ رکھے, ایمان پر, توحید پر, پیارے نبی کی سنت پر قائم رکھے, اور جو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور توحید و سنت پر ہو. آمین.